کیوں نہیں پڑھتے؟ دین کیوں نہیں سیکھتے؟ قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اس کے رسول کا مزاج کیا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ قرآن کا مزاج، دین کا مزاج کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیا دین صرف اس لیے ہے کہ اسے سجا کر الماریوں میں رکھ دیا جائے کتاب کی شکل میں؟ دین اس لیے آیا تھا۔ اور بات جب شہادت کی ہے تو اس مہینے میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی۔ اس مہینے کے پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ابو لولو مجوسی، اس نے نماز کی حالت میں خنجر مارا تھا اس مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن تک جن کا دانا پانی بند کر دیا گیا، وہ حضرت عثمان غنی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو بیٹیاں عطا کی، 2 بیٹیوں سے نکاح کرایا، جو دوہرے داماد ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کہ جب جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لاؤ چندہ جمع کرو، جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر آؤ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، میری طرف سے اتنا اونٹ ساز و سامان کے۔ دوبارہ جب اعلان ہوا پھر وہ کھڑے ہوئے، تیسری دفعہ اعلان ہوا پھر وہ کھڑے ہوئے۔ آپ نے منع کر دیا کہ عثمان اب تم نے اونٹ کی بات نہیں کرنی۔ وہ مسجد سے اٹھے، گھر گئے اور گھر سے جھولی بھر کر اشرفیاں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پلٹا، ایک ہاتھ سے لے کر دوسرے ہاتھ میں رکھا اور یہ دعائیں دی اور یہ کلمہ کہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اگر اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا۔ جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا، آپ سوچے ذرا، وہ کنواں، اس کنویں کا پانی پینے کی اجازت نہیں جس کنویں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ پورے مدینے میں صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودیوں کا تھا۔ مسلمانوں کو پانی کے لیے پریشانی ہوتی تھی، دور دراز جانا پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اپنے پیسے سے اس کنویں کو خریدا اور بہت زیادہ رقم دے کر خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کی جب توسیع کی بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو مسجد کے لیے زمین خرید کر وقف کرے گا، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد کے لیے زمین خرید کر وقف کی مسجد نبوی میں۔ ان کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی 40 دن تک اجازت نہیں دی گئی۔ 40 دن تک وہ کنویں جس کو انہوں نے خود خریدا تھا مسلمانوں کے لیے، اس کنویں سے پانی پینے کی اجازت نہیں دی گئی، اور بالآخر 40ویں روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی مہینہ ہے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صرف کیوں کرتے ہو؟ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، میں تاریخ بتا رہا ہوں، تاریخ سنا رہا ہوں، تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ یہ مہینہ صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ اس مہینے کی فضیلت نہیں، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی جو برکت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے میں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن ان کی شہادت کا ہونا، یہ ان کے لیے زیادہ بابرکت بات ہے۔ ورنہ اگر اسلام غم منانے کی اجازت دیتا، اسلام اگر غم منانے کی اجازت دیتا، غم منانے کی تلقین کرتا، اس کی ترغیب دیتا،
تو پھر 12 مہینے میں سے کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جاتا کہ جس میں کسی نہ کسی بڑے ہستی کی شہادت ہوئی ہو، کوئی بڑے ہستی اس دنیا سے گئے ہوں۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہر مہینے کا کوئی دن خالی نہ ہوتا جس دن کو غم کا دن نہیں قرار دیا جاتا۔ اسلام اس کا قائل نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اسلام غم کا قائل نہیں ہے، اسلام بہادری کی بات کرتا ہے، اسلام شجاعت کی بات کرتا ہے، اسلام بزدلی کی بات نہیں کرتا۔ اسلام نہیں کہتا کہ کوئی اگر شہید ہو جائے، کوئی اگر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے تم ماتم مناؤ، اس کے لیے تم تعزیت کرو، نہیں۔ ان کے قریبی رشتہ داروں کو غم منانے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے بھی دن متعین ہے اور طریقے متعین ہے۔ آہو زاری چیخو پکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ بھی صرف اسی وقت۔ یہ نہیں کہ ہر سال تم اس کام میں لگے رہو، نہیں۔ یہ تو بزدلی کی بات ہوئی نا، کہ ہم اپنے بڑے کی جو بہادری ہے، ان کی جو شجاعت ہے، ہم اس کے لیے رو رہے ہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا افسوس، ہمیں غم ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ دوسرا پیغام تو نہیں ہے، ہم دوسرا میسج نہیں دے رہے۔ جبکہ ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کے برخلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف، جو غم ہوا، دو موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موقع پر سب سے زیادہ تکلیف ہوئی۔ ایک موقع تو وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے گئیں، اس سال اور بھی واقعات ہوئے۔ اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال۔ بس دوسرے سال اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اور پھر ایک اور واقعہ، میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا چونکہ وقت زیادہ ہو چکا، میں بات ختم کرنا ہوں۔ ایک اور واقعہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت جو قاریوں اور حافظوں کی جماعت تھی، انہیں دھوکے سے لے جا کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے۔ نماز میں ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے؟ لیکن اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر یہ نہیں ملے گا، کہیں سے کہیں یہ چیز نہیں ملے گی کہ کسی کے مرنے پر، اس دنیا سے جانے پر اس دن کو غم کے منانے کا رواج دے دیا جائے۔ اسلام نے کبھی اس کی تلقین نہیں کی۔ اسلام تو بہادری کی بات کرتا ہے، اسلام شجاعت کی بات کرتا ہے، اسلام بزدلی کی بات نہیں کرتا، بزدلی کی ترغیب اور تلقین نہیں کرتا۔ اسلامی تاریخ اس لیے کہ تم پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور بتاؤ کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد کیسے تھے، ان کے اندر کتنی شجاعت تھی، ان کے اندر کتنی جواں مردی تھی، وہ کیسے دشمنوں سے لوہا لیا کرتے تھے، وہ کیسے دشمنوں کی بھیڑ میں گھس جایا کرتے تھے، یہ بتانے کے لیے۔ یہ وہی دن ہے، اسی دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی کوفہ کی مسجد میں۔ وقت زیادہ ہو چکا، میں ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ ماتم یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کا بانی کون ہے؟ ابتدا کس نے کی؟ ایک شخص ہے مختار ابن عبید اللہ ثقفی۔ یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا، اور کوفہ کے مسجد میں شہید کر کے یہ غائب ہو گیا۔ اور جب یزید مرا تو یزید کے مرنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر، ان کے خون کا بدلہ لینے کے نام پر تمام شیعوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے ماتم منایا اور پھر کوفے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا،
شہید کرنے کے لیے اس عبید اللہ مختار ابن عبید اللہ ثقفی نے جو لوگ آئے تھے، جو بلوائی جتنے آئے تھے، ان کو لے کر کے شہید کیا. پھر انہی کے ساتھ، انہی سپاہیوں اور بلوائیوں کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کا بدلہ لینے کے نام پر ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کوفے پر قابض ہو گیا. اور اس کا یہ ڈھونگ چلتا رہا کافی دنوں تک. یہ چیز وہاں سے شروع ہوئی اور یہ شیعوں کے یہاں سے ہمارے یہاں آ چکی ہے، اور ہم بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو غم کا مہینہ، غم کا دن نہیں، یہ غم کا دن نہیں ہے، یہ خوشی کا مہینہ ہے. اس میں بہت سی روایت ہے، اتنا وقت نہیں ہے. ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے اس میں روزہ بھی رکھیں، اور اپنے اہل و عیال کے لیے حتی الوسع، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اس وسعت کے بقدر ان کے اوپر کھانے پلانے میں ان میں ذرا وسعت کا معاملہ کرو، کچھ بہتر کھانا کھلائیں. ایک ضعیف روایت ملتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتی. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.